بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان کے غیور بھائیوں، کوئٹہ کے بہادر شہریوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو نواز شریف کا سلام۔ آج یہ اتنا بڑا جلسہ دیکھ کر میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ اب ووٹ کی عزت کو کوئی پامال نہیں کر سکے گا۔ پامال کرنا تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ اب ووٹ کی عزت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھ نہیں سکے گا۔ جو جذبہ مجھے گجرانوالہ میں نظر آیا، وہی جذبہ میں نے کراچی میں دیکھا، اور الحمدللہ آج وہی جذبہ اور جوش و خروش میں کوئٹہ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ بھائی اور بہنوں، وقت آ گیا ہے۔ معاف کیجیے، میرا گلا مسلسل خراب ہے کچھ دنوں سے۔ وقت آ گیا ہے بھائی اور بہنوں کہ ہم اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اب اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ہر گوشے کے عوام اپنی قسمت بدلنے کے لیے ایک ہی قافلے کا حصہ بن گئے ہیں۔ آج مجھے اپنے دوست حاصل خان بزنجو کی بڑی شدت سے یاد آ رہی ہے۔ وہ اپنے والد مرحوم کی طرح جمہوریت کے سچے اور کھرے علم بردار تھے۔ ان کی موت میرا ذاتی نقصان تو ہے ہی، لیکن یہ ملک و قوم کا بھی بڑا نقصان ہے۔ وہ ہر فورم پر جرت اور بہادری کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتے اور تمام خطروں سے بے نیاز ہو کر سچی بات کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص رحمتوں سے نوازے۔ مجھے کل معلوم ہوا ہے کہ محسن داوڑ اور ندیم اصغر کو کوئٹہ ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی کے نام پہ گرفتار کیا گیا ہے اور کسی نامعلوم جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہم سب اس عمل کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، اور سیکیورٹی کے نام پر اس طرح کے اقدامات ہماری ریاست کو پہلے بھی بدنام کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے اور کہ یہ حکومت کس طرح کے کام انجام دے رہی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، بلوچستان پر جو گزرتی رہی ہے وہ ایک نہایت افسوسناک کہانی ہے۔ مری، بگٹی، بزنجو اور دیگر قبائل کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا، بلکہ جو اب تک ہو رہا ہے، وہ ہم سب کے لیے انتہائی دکھ اور رنج کا باعث ہے۔ غداری کا لیبل ہر اس شخص کے ماتھے پر چسپاں کر دیا گیا جس نے سر اٹھا کر بات کرنے کی کوشش کی، جس نے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیا، اور جس نے آزاد قوم کا آزاد شہری ہونے کا حوصلہ کیا۔ وہ صرف اس لیے باغی اور غدار قرار پائے کہ انہوں نے اپنے آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور کچھ قتل ہو گئے، کچھ ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیے گئے۔ ان کی قبروں تک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ گمشدہ افراد کا مسئلہ آج بھی ہے۔ ہمارے ہم وطن آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ میں جب بھی گمشدہ افراد کی دکھی ماؤں، روتی ہوئی بہنوں، بیٹیوں اور پریشان حال بچوں کو دیکھتا ہوں تو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ کب تک یہ سب کچھ جاری رہے گا؟ کب تک ہماری ریاستی طاقت خود اپنوں کے خلاف
इस्तेमाल होती रहेगी। कब तक हम पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरियों पर बगावत और गद्दारी के इल्जामात लगाते रहेंगे? ख़वातीनो हजरात, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि बलूचिस्तान के लोग कैसे कैसे मसाइल का शिकार होते रहे हैं और आज भी किन मसाइल का शिकार हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के लोगों की जिंदगी किस तरह गुजर रही है, उनको कौन सी मुश्किलात का सामना है, नवाज शरीफ अच्छी तरह जानता है। मुझे ये भी मालूम है कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली और अवाम दुश्मनी की वजह से महंगाई ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी है। और सुना है चीनी एक तो 10 रुपए किलो हो गई है, आटा 70 रुपए किलो तक जा पहुंचा है, या शायद इससे भी ज्यादा। नान भाई हड़ताल कर रहे हैं कि रोटी 30 रुपए की बेचने की इजाजत दी जाए। ऐसे में सारा दिन मेहनत करने के बाद एक मेहनत कश 2 वक्त 2 रोटियां भी खाए, यानी 2 वक्त सुबह दोपहर और शाम अगर 2 रोटियां भी खाए तो महीने के 3600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और अगर घर में 6 अफराद हों, जो कि आमतौर पे होते हैं, तो सिर्फ रोटी पर और कुछ नहीं, रोटी पर 21,000 रुपया वो कहां से लाए। चीनी, घी, दालों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं और दवाओं की कीमतें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि दवाई के अखराजात के बाद घर वालों को समझ नहीं आती कि घर के बाकी अखराजात कैसे पूरे किए जाए। गुर्बत में बेपनाह इजाफे की वजह से लोग अपने बच्चों को मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं, मगर दवाई खरीदने की ताकत नहीं रखते। आज इस तरह के पाकिस्तान में हम रहते हैं, यानी ये मुल्क इस तरह का बना दिया गया है। आज किसान बदहाल है, ज़राअत तबाह, सनतें तबाह, कारोबार तबाह, रोजगार तबाह, पूरा मुल्क की तबाही के गड़े में उतार दिया गया है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम देखते ही देखते इस हाल को क्यों पहुंच गए? क्यों आपको फाकों की तरफ धकेला जा रहा है? क्यों 54 रुपए में बिकने वाली चीनी 110 रुपए की हो गई? क्यों आटा 35 रुपए से 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है? और क्यों महंगाई बेकाबू हो गई और अच्छे खासे खाते पीते घराने वाले लोग आज माली मुश्किलात का शिकार हो गए? क्यों तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान बर्बाद करके रख दिया गया है? क्यों पाकिस्तानी रुपया आज नेपाली और अफगानी करेंसी से भी नीचे आ गया है? क्यों 5.8% की शरह से तरक्की करता हुआ मुल्क जीरो से भी नीचे आ गया है? क्यों कारखाने लगना बंद हो गए? क्यों सड़कें, शाहराहें और मोटरवेज बनना बंद हो गई? क्यों पाकिस्तान दुनिया में तन्हा रह गया है? क्यों भारत को कश्मीर हड़प करने की जरूरत हुई? और क्यों हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क भी हमसे दूर हो गए? क्यों सऊदी अरब जैसा हमारा मुखलिस तरीन दोस्त हमसे नाराज हो गया है? कोयटा के भाई और बहनों, इसका सीधा साधा जवाब यह है
کہ चंद लोगों को अपने ذاتی मफादात और इख्तियारात आपकी आज़ादी और खुशहाली से ज्यादा अजीज है। आइन और कानून उन मुट्ठी भर लोगों के मजमूम अजाइम के आड़े आते हैं। नवाज शरीफ उन लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो आपका मुंतखब नुमाइंदा है और आपके वोट पर किसी और का इख्तियार तस्लीम नहीं करता। वो आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं करता, वो डिक्टेशन नहीं लेता। तो फैसला हुआ कि नवाज शरीफ को निकालो और ला हासिल तहकीकात और मुकदमात पर कौमी खजाने के अरबों रुपए डुबोकर भी नवाज शरीफ पर एक धेले की करप्शन न मिली, तो कहा कि उसके बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में नवाज शरीफ को निकाल दो, उसको उम्र भर के लिए नाअहल कर दो, उसको मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी निकाल दो। उसके भाई शहबाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम, हमजा शहबाज शरीफ और उसके सारे खानदान और साथियों को, मुस्लिम लीग नून के साथियों को जेल में डाल दो। नवाज शरीफ को नमूना इबरत बनाते बनाते उन्होंने पाकिस्तान आप सबको नमूना इबरत बना दिया। इस मकसद के लिए उन्होंने इंतखाबात से पहले जबरदस्ती लोगों को पीटीआई में शामिल करवाया, फिर उन्हें जितवाने के लिए इलेक्शन के दिन शर्मनाक ड्रामा रचाया, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा जमाया, पोलिंग एजेंटों को निकाल बाहर किया, आरटीएस बंद करवाया, रात की तारीकी में अपनी पसंद के नतीजे बनाकर 4 दिन तक मर्जी के नताइज जारी करते रहे और तारीख की सबसे बदतरीन धांधली करके उन्होंने एक नाअहल और नालायक तरीन शख्स को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा दिया ताकि वो उनसे जराइम पर कोई सवाल ना उठाए, बल्कि उनके इशारों पर करतब दिखाता रहे। यहां से मुल्क की तबाही और बर्बादी का वो सिलसिला शुरू हुआ जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है। उन चंद लोगों के जाती मफादात की कीमत आपको और आपके बच्चों को इन हालात, इस भूख और इफलास से चुकानी पड़ रही है। मेरे भाई और बहनों, आप इज्जत वाले लोग हैं, गैरत वाले लोग हैं। बलोच और पख्तून अपनी शानदार रवायात रखता है, लेकिन आपने देखा कि कराची के अजीम शान जलसे से घबराकर इन लोगों ने मुंह अंधेरे कराची के एक होटल के उस कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए जिसमें मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर ठहरे हुए थे। क्या अब ये लोग इस पस्ती में गिर गए हैं कि ना कोई अखलाक बाकी रहा और ना कोई तहजीब और ना रवायात और ना कदरें? ये कोई मामूली वाकया नहीं है। मुझे हैरत है उन लोगों पर जो आला अखलाकी इक़दार की बातें करते हैं, माओं बहनों और बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, लेकिन अब भी इस हुकूमत का हिस्सा है जिसने ये स्याह तरीन वारदात की है। कराची के इस वाक़े ने मेरी बात को अमली तौर पर साबित कर दिया है कि यहाँ रियासत के ऊपर एक और रियासत मुसल्लत हो चुकी है।
اس غیر آئینی غیر قانونی جبر کی ریاست کی اندھی طاقت نے ریاست کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے. جب تک کہ یہ غیر قانونی شکنجہ رہے گا میرے بھائیوں بہنوں آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے, نہیں ہو سکتے. سندھ وفاق کی ایک اہم اکائی ہے, ایک خود مختار صوبہ ہے, وہاں ایک منتخب حکومت ہے, ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے, وہاں ایک آئینی اتھارٹی ہے, لیکن اس کارروائی کی خبر کسی کو نہیں کہ رات کو کس نے آئی جی پولیس کو اغوا کیا, کس نے ایڈیشنل آئی جی کو اغوا کیا. پولیس کے سربراہ اور اعلیٰ افسروں کو اٹھا کر لے جانے کی اتھارٹی کس کے پاس تھی؟ سیکٹر کمانڈر کون ہے؟ وہ کس کی طاقت سے ایف آئی آر کٹواتا ہے؟ کس کے حکم پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے؟ کس کے حکم پر بیڈ روم کے دروازے توڑے جاتے ہیں؟ اگر صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھی اس کی خبر نہیں تو پھر اس سے بڑا حکمران صوبے میں کون ہے جو اس طرح کے حکم دیتا ہے اور منمانی کرتا ہے؟ میرے دوستو, پی ڈی ایم اسی غیر آئینی حکمرانی کے خلاف اٹھی ہے, ریاست کے اوپر ریاست کی اس بیماری کے خلاف اٹھی ہے جس نے پاکستان کو اندر اور باہر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. یہ تحریک کسی ادارے کے خلاف نہیں بلکہ پاک فوج کے مقدس ادارے کی طاقت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے والے کرداروں کے خلاف ہے. نیچے سے اوپر تک فوج کے بہادر فرزندوں کو ان کرداروں کے مقاصد کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, کچھ علم ہی نہیں ہوتا. وہ تو اپنے ڈسپلن میں بندھے رہتے ہیں, وہ تو ملک و قوم کی حفاظت کی لگن میں دن رات ایک کرتے ہیں, لیکن ان سے معصومیت میں انجانے میں ایسے کام لیے جاتے ہیں جس کا نتیجہ قوم کو بڑے نقصانات کی شکل میں بھگتنا پڑتا ہے. طریقہ واردات یہ ہے کہ چند لوگ اپنے گھناؤنے مقاصد پورے کرنے کے لیے قانون توڑتے ہیں, آئین توڑتے ہیں, ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں, لیکن خود کو بچانے کے لیے نام فوج کا استعمال کرتے ہیں, جبکہ حقیقت میں فوج کا اس سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا. اس کے باوجود بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ ادارے کی ہوتی ہے. اس لیے میں نام لے کر ایسے کرداروں کو بے نقاب کرتا ہوں تاکہ ان کی سیاہ کاریوں کا دھبا میرے ملک کے اداروں پر نہ لگے, میری فوج کی وردی پر نہ لگے. ہماری تاریخ کے بہت سے المیوں میں چند کردار ہی تھے جو اپنے مقاصد اور ذاتی مفاد کے لیے فوج کی بدنامی کا باعث بنے. کارگل میں ہمارے سینکڑوں جاں بازوں کو شہید کروانے اور دنیا بھر میں پاکستان کو رسوا کرنے کا فیصلہ فوج کا نہیں تھا, چند مفاد پرست جرنیلوں کا تھا. ان لوگوں نے صرف فوج کے ادارے کو نہیں بلکہ ملک و قوم کو ایک ایسی جگہ جنگ میں جھونک دیا کوئی فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ لمحہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے بہادر سپاہی یہ دہائی دیتے رہے کہ ان دور افتادہ چوٹیوں پر خوراک نہیں لیکن اسلحہ تو بھجوائیں.
وہ فوجی جنہیں اس جنگ کے پیچھے اصل عزائم کا پتہ ہی نہیں تھا، جنہیں ملک و قوم کی سربلندی کے نام پر محاذ پر بھیجا گیا تھا، جانوں کے نذرانے دیتے رہے، لیکن ملک و قوم کو کیا حاصل ہوا؟ کارگل آپریشن کے پیچھے وہی کردار تھے جنہوں نے اپنے ان گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور سزاؤں سے بچنے کے لیے 12 اکتوبر 1999 کو بغاوت کی اور مارشل لاء نافذ کیا۔ یہ پرویز مشرف اور اس کے چند ساتھی تھے جنہوں نے فوج کے ادارے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا، بلکہ بدنام کیا۔ ہاں، میں ان لوگوں کو بری ذمہ قرار نہیں دوں گا جنہوں نے خلاف قانون آرڈرز کی تعمیل کی، جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے جنگلے پلانگے، جنہوں نے منتخب وزیر اعظم کو گرفتار کر کے ایک ناجائز فوجی حکومت کی راہ ہموار کی، غیر قانونی حکم کی تعمیل کر کے وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ثابت ہوئے جتنا کہ حکم دینے والے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بگٹی کو شہید کیا۔ انہی لوگوں کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے، آپ جانتے ہیں، جہاں سے ڈرون اڑتے تھے۔ انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے۔ ہمارے غیرت مند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں۔ ان واقعات سے جہاں آپ نے دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں، وہاں مٹھی بھر لوگوں نے بے شمار فائدے اٹھائے۔ پرویز مشرف کے ذاتی اکاؤنٹوں میں اربوں روپیہ کیش پڑا ہوا ہے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن نیب یا عمران خان کسی میں جرات نہیں کہ کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اسی طرح ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازشوں کا جال بننے کے لیے دھرنے کروائے، انتخابات میں دھاندلی کروائی اور ایک نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کا فیصلہ بھی فوج کے ادارے کا نہیں تھا۔ یہ فیصلہ فوج کا نہیں تھا، بلکہ چند کرداروں کا تھا۔ اس لیے تو میں ان کرداروں کا نام لیتا ہوں تاکہ تباہی و بربادی کے الزام کے چھینٹے میری فوج کے جوانوں اور افسروں کی وردی پر نہ پڑے۔ آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے، اور جنرل باجوہ صاحب، آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے۔ آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے، اور آپ کو اس قوم کو مہنگائی، غربت اور فاقہ کشی کی طرف دھکیلنے کا بھی حساب دینا ہے۔ جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔
क्यों आपने उन्हें वक्त से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवा देने की पेशकश की? क्यों आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को इलेक्शन हो जाने तक जेल में रखने की दरखास्त की? वो कौन सी 2 साल की आपकी मेहनत थी जो नवाज शरीफ को रिहा करने की सूरत में जाये हो जाने का अंदेशा था? बताइए, आपने कहा था कि हमारी 2 साल की मेहनत जाये हो जाएगी अगर आपने नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को रिहा किया। आपने तो आइन की पासदारी करने का हल्फ उठाया था। क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? क्यों डिफाई किया आपने अपने हल्फ को? आपने तो सियासत में दखल ना देने का हल्फ उठाया था। क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? क्या फैजाबाद धरना केस आपके खिलाफ चार्जशीट नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया? इसके बावजूद आपकी ना सिर्फ बतौर लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की हुई, बल्कि आपको आईएसआई के सरबराह का अजीम शान मनसब भी अता हुआ। जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ ताकि वो आपकी नजरसानी की दरखास्त सुन ना सके। वाह वाह, क्या किया आपने जनरल फैज। ये आपके हल्फ तोड़ने की सिर्फ एक मिसाल है, एक। आप पिछले कई सालों से बेधड़क सियासत में मुदाखलत किए चले जा रहे हैं। आपने अपने हल्फ के साथ बेवफाई की है। अगर यही वक्त आपने पेशा वाराना दिफाई अमूर पर सर्फ किया होता तो हमारे कश्मीरी बहन भाई कभी इन मसाइब से दो चार ना होते जिनसे वो आज दो चार हैं। इमरान खान साहब, आप तो सियासत के मैदान में नाबालिग हो। बार बार कहता हूं मैं कि हमारा आपके साथ मुकाबला है ही नहीं। हमारा मुकाबला आपके लाने वालों के साथ है, आपके साथ नहीं है। हमारा मुकाबला रियासत चलाने वालों के साथ है। लेकिन ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। साकिब निसार का एनआरओ ना तुम्हें बचा सकेगा और ना अलीमा खान को। तुम जिसके पीछे चाहे छुपो, फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारी बदनुमानी ना सिर्फ खुल के रहेगी बल्कि तुम्हें जेल भेजेगी। तुम्हें चीनी, आटे और अद्वियात की कीमतों में इजाफे से आवाम को पहुंचने वाले नुकसान के एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। तुम्हें जमान पार्क में करोड़ों रुपए की नई तामीर की लागत का हिसाब देना होगा। तुम्हें बनी गाला की मनी ट्रेल देनी होगी। दूसरों पर कीचड़ उछालना तुम्हें एहतसाब से नहीं बचा सकेगा इमरान खान। ये टीवी पर बड़के मारना और धमकियां देना तुम्हें नहीं बचा सकेगा। तुम और तुम्हारे हर करप्ट साथी को हिसाब देना पड़ेगा। बलूचिस्तान के बहनों और भाइयों, मैं आज 3 पैगामात देना चाहूंगा। पहला, फौज के जवानों और अफसरों के नाम। ये आपका अपना मुल्क है मेरे फौजी भाइयों, जिसके लिए आप जान देने से भी दरेग नहीं करते। आपने जहां इसकी हिफाजत का हल्फ उठाया है, वहां उतना ही अहम इसके आइन की ताबेदारी का हल्फ है। जहां आइन शिकनी और कानून शिकनी शुरू हो जाती है, वहां जुल्म का दौर शुरू हो जाता है। जब आप किसी फर्द वाहिद
یا مفاد پرست ٹولے کے لیے آئین توڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں، وہاں آپ خود اپنی قوم کو، اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو آئین شکنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے حلف کی پاسداری کیجیے، خود کو متنازع ہونے سے بچائیے۔ دوسرا میرا پیغام میرے پاکستان کے سول سروس کے نام ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے، کسی کے لیے قانون یا آئین توڑ کر بچ نکلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سندھ پولیس کے افسران نے چند لوگوں کے غیر قانونی رویوں پر احتجاج کر کے نہ صرف ان کے عزائم پورے نہیں ہونے دیے بلکہ اپنے لیے عزت بھی کمائی۔ سندھ کے پولیس افسر صاحبان، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ آپ کو بلا خوف اپنی ذمہ داریاں قانون کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ میں سب سول سرونٹس کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں، اور کسی دباؤ میں آئے بغیر سر انجام دینی چاہیے۔ اور تیسرا پیغام میرا عوام کے نام ہے۔ میرے پاکستان کے بہنوں اور بھائیوں، پاکستانی فوج آپ کی اپنی فوج ہے۔ ان کو عزت دیجیے، انہیں محبت دیجیے، لیکن جب معاملہ آئین کی بالادستی کا ہو، جب آئین کی بالادستی کا معاملہ آ جائے، جب معاملہ قانون کی حکمرانی کا آ جائے، تو پھر وہاں کوئی سمجھوتا نہ کیجیے۔ کوئی فوج اپنے لوگوں کے خلاف نہیں لڑ سکتی۔ پرامن احتجاج آپ کا آئینی حق ہے، جس سے آپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ آزادی اظہار آپ کا آئینی حق ہے، جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ووٹ اور حکومت سازی آپ کا بنیادی حق ہے، جو آپ کے اس حق کو چھینے وہ آپ کا حال اور مستقبل آپ سے چھیننے کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ آمر ہے، غاصب ہے، آئین شکن ہے۔ آپ اپنے حق کو استعمال کیجئے۔ کسی مفاد پرست ٹولے یا کچھ مٹھی بھر لوگوں کو اپنی آنے والی نسلوں کی تقدیر کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت مت دیجیے۔ اگر آج آپ نے اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو انشاءاللہ آپ اپنے حالات سنوار لیں گے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئٹہ والوں، عمران خان کی بیساکھیوں پر کھڑی حکومت کو انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے جواب طلب کریں جنہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر کے آپ کو ان حالات سے دوچار کیا ہے۔ کوئٹہ والوں، سوچ کر بتاؤ، کیونکہ پورا ملک آپ کی آواز سن رہا ہے۔ کیا تم اس جدوجہد میں نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ کیا تم اس جدوجہد میں پی ڈی ایم کا ساتھ دو گے؟ کیا اس جدوجہد میں ہم سب کا ساتھ دو گے؟ پاکستان پائندہ باد۔ دوستو ویڈیو پہ کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اور اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کریڈیبل نیوز کو اسی طرح فالو کرتے رہیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہیں اور آپ کو ریئل نیوز ملتی رہے۔ شکریہ۔